دوستو ایک وقت ایسا آئے گا جب فتنوں کی آندھی چلے گی، اور اس وقت کیا کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کا ایک دور آنے والا ہے، اس وقت جو شخص بیٹھا ہوگا وہ اس سے بہتر ہوگا جو کھڑا ہے، اور جو کھڑا ہے اس سے بہتر ہوگا جو چل رہا ہے، اور جو چل رہا ہے وہ اس سے بہتر ہوگا جو دوڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ بھی فرمایا کہ جو لیٹا ہوگا وہ بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی چیز صرف ناخن کے برابر بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کی تمام سمتیں روشن ہو جائیں، اور اگر جنت کا کوئی مرد دنیا کی طرف دیکھے اور اس کا صرف کنگن نظر آ جائے تو اس کی چمک سورج کی روشنی کو اس طرح مات دے رہے جیسے سورج کی روشنی ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو عثمان فرماتے ہیں کہ جب زیاد کی نسبت کا مسئلہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا تو ایک دن میری ملاقات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگوں نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے سنا ہے، اور یہ بات میرے ان کانوں نے خود سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالت اسلام میں اپنے والد کے سوا کسی اور کو جان بوجھ کر اپنے باپ کہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا، میں نے بھی یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو دوستو یہ حدیث ہمیں فتنوں سے بچانے، جنت کی عظمت کو سمجھنے اور جھوٹ سے بچنے کی سخت خبردار کرتی ہے۔ آئیے ہم ان باتوں کو دل سے اپنائیں اور سچائی، عاجزی اور اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر یہ باتیں آپ کو فائدہ مند لگی ہوں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔